بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تقریبات میں پیدا ہوئے، جو صوبہ کردستان کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء اجداد جو ہیں آرمینیا کے قدیمی تاریخی شہر دوین کے باسی تھے۔ آپ کا خاندان کچھ عرصہ قبل عربستان میں منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا شازی ابن مروان پہلے بغداد میں رہائش پذیر تھے۔ بعد از جب تکریت میں منتقل ہوئے تو اس علاقے کے حاکم بیروز نے انہیں اسی شہر کا والی مقرر کر دیا۔ دادا کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجب الدین ایوبی اپنے والد کے چھوڑے ہوئے منصب پر فائز کر دیے گئے اور تکریت شہر کے حاکم بنے، مگر جلد ہی اس خاندان کو تکریت کا شہر چھوڑنا پڑا۔ تو ناظرین، مورخین لکھتے ہیں تکریت سے ہجرت والی رات سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور والد نے آپ کا مشہور نام نبی اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کا لقب تھا۔ نجب الدین ایوبی نے اپنی خوددادہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کے مشہور حکمران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دوسری بڑی صلیبی جنگ کے بعد دمشق فتح کیا تو نجب الدین ایوبی کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ ناظرین، ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننھے صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور لڑکپن کن حالات کے مشاہدے سے گزرا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں یونانی حکمائے ہنسا کے اسما سے واقف حال تھے اور سوال و جواب میں ان کے حوالے بھی دیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن و سنت کی طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کی فطری رغبت تھی، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ جو ابو تمام کا شعری مجموعہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو زبانی یاد تھا۔ عربی اور کردی زبانوں پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزہ میں شرک تھا، غرض کل امت مسلمہ بیت المقدس کی جدائی میں نوحہ کناں تھے اور صلیب و حلال کے معرکے چار اطراف میں گرم تھے اور آئے روز کہیں نہ کہیں میدان سجے رہتے تھے اور کہیں فتح کے شادیانے بج رہے ہوتے تو کہیں شکست خوردہ فریق اپنے زخم سہ رہا ہوتا اور پھر بہت جلد گردش ایام پلٹ بھی جاتی۔ تو ناظرین، وقت نے جب صلاح الدین ایوبی کے اعصاب میں قوت کی بجلی دوڑائی تو یہ نوجوان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوا اور سب سے پہلے اپنے چاچا اسد الدین کے ہمراہ فتح مصر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجب الدین ایوبی اگست 1173 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی، جو مصر، شام، یمن، عراق، موصل، حلب اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی۔ جب اس عظیم سلطنت کا بانی حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی تھا تو ناظرین، والد کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چاچا اسد الدین کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اپنے والد کے بجائے ان پر چاچا کی شخصیت کے گہرے اثرات تھے۔ چاچا صرف چاچا ہی نہ تھے بلکہ ان کے استاد اور فن حرب میں ان کے گرو بھی تھے۔ تو ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیگر متعدد مسلمان فاتحین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان ساری عمر صلیب سے برسر پیکار رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمران و عیسائی مورخین نے سلطان کی فیاضی حسن، خلق و سخاوت اور بردباری کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کا ایک کمانڈر رینالڈ، جو انتہائی ظالم، سفاک اور بدکار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنی افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ تک کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس شاطم رسول کے قاتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت بڑے معرکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1187 میں ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔
اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقدمات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ عیسائی منتظمین سے ان کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس پر سلطان کا نیب بادشاہ رچرڈ، جو کہ جانی دشمن بھی تھا، اس نے سلطان کو کہا کہ صرف میرے اجازت نامے پر ہی کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے۔ سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کے بیعت خدمت طاری کی۔ زائرین کو بہترین رہائش، خوراک اور ان کے آرام و عبادت کا پورا خیال رکھا۔ اس پر رچرڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بیحد شوقین تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ اس کا گویا مسکن ثانی تھا۔ بعض اوقات صرف نمازوں کے لیے ہی اسے سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھڑ سواری کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی کے نچلے دڑ میں زخم ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتا تو اسے تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا اور اپنے مرحوم کی خواہش جو ہے پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرکز تھی۔ ساری عمر کبھی ریشمی لباس زیب تن نہ کیا، سادہ کھانے کھاتے رہے، کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کرا کے عوام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا کرتے۔ 27 صفر 589 ہجری میں امت مسلمہ کا یہ سپوت ملک شام میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار ان کی آخری آرامگاہ قرار پایا۔ تو ناظرین، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات کا یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا جا سکتا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہیں کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ تو ناظرین، ہر سال اپنی روحانی بیڑیاں چارج کروانے، مکہ کا قصد کرنے والے، کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے والے، دہر کعبہ کو اپنے لیے کھلا ہوا دیکھنے والے ہمارے تاجدار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتے اور حکمران کے لیے اس وقت جب اس کو اپنی رہائی کی ذمہ داریوں سے فرصت مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ اس کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور ایات موت کیا ہوش میں جا سوئی۔ تو ناظرین، اس بہادر مسلمان حکمران کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کر دیا گیا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔